بہرحال نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کی راوی ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم بیٹھے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین. تو ہم نے دیکھا کہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا, حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم مسکرائے. تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ وہاں تشریف فرما تھے اور آپ نے عرض کی کہ ما اضحک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بأبی وانت امی. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر میرے ماں باپ فدا ہوں, کس بات نے آپ کو تبسم میں مبتلا کیا, کیسے آپ مسکرائے, کیا بات ہوئی؟ یعنی کہ وہاں ظاہری طور پر نظر تو نہیں آ رہا تھا کہ کوئی مسکرانے کی بات ہے, لیکن نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما اضحک, یا رسول اللہ علیہ وسلم کس چیز نے آپ کو ہنسایا؟ تو نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں میرے دو امتی حاضر ہوں گے اور وہ دو زانو رب تبارک و تعالیٰ کی حضور گرے ہوئے ہوں گے اور وہ عرض کر رہے ہوں. ایک عرض کرے گا کہ یا رب العالمین, اس شخص نے دنیا میں مجھ پر ظلم کیا تھا, اس سے مجھے بدلہ دلوا دے. تو نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جواب میں ارشاد فرمائے گا. یہ ہے رب تبارک و تعالیٰ کی محبت اپنے بندوں سے. ہمیں بس اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوف دلایا گیا. رب کے خوف میں اتنے مبتلا کہ رب سے ہم اب دور ہونا چاہتے ہیں. ایمان سے کہیں ہم میں سے کوئی ایک پسند کرتا ہے مرنا؟ یہ سب کا ایمان ہے کہ مریں گے پھر اللہ کی ملاقات ہوگی. ایمان ہے نا, مرنا کس کس کو پسند ہے؟ ہم کہتے تو ہیں لیکن قطعاً یہ بہت مشکل کام ہے. کسی کو قلبی طور پر وہ اطمینان, وہ کیفیت ہوتی ہے, بہت کم لوگ ہوں گے, یہ نہیں کہ کوئی بھی نہیں ہے, بہت کم ایسے لوگ ہوں گے جو رب سے محبت کے اس درجے پر فائز ہوں کہ رب کی ملاقات کا انہیں شوق ہو. رب تبارک و تعالیٰ نے تمہاری تو تعریف فرمائی, وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. یہ نماز سے مدد مانگنے والے لوگ ہیں, یہ نماز صبر سے مدد مانگنے والے لوگ ہیں. وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. اور پھر فرمائے الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُوهُ, کہ وہ لوگ جنہیں یقین ہے کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کریں گے. وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ, اپنے رب کی ہی بارگاہ میں انہیں پہنچنا ہے, جنہیں یقین ہو, اس یقین کے بام عروج پر اپنے یقین کو وہ پہنچا دے. ایسے اس طرح کے مومن بننے چاہیے. رب سے محبت ہو اور رب سے خوف کا یہ مطلب قطعاً نہیں ہے. ہر ایک سے خوف کا یہ مطلب ہے کہ اس سے آپ دور ہو جائیں. ہر ایک سے خوف کا یہ مطلب ہے. مجھے اگر آپ سے خوف ہو تو مطلب یہ ہے کہ میں آپ سے دور ہو جاؤں, چہرہ ہی نہ دیکھوں آپ کا. آپ کو مجھ سے خوف ہے تو میرا چہرہ ہی نہ دیکھے, مجھ سے دور ہو جائے. یہ ایک دوسرے اور مخلوق سے خوف یہ ہوتا ہے, اس طرح کا یہ مخلوق کا خوف ہے. ہم نے اس کو الخالق کا بھی خوف یہی ہم نے سمجھ لیا کہ شاید رب سے خوف کا مطلب یہ ہے کہ معاذ اللہ رب سے بھی ہم دور ہو جائیں, اور دور ہو کر ہم خوش ہو گئے. ہاں, رب سے فلاں مولوی نے ہمیں دور کر دیا, بہت اچھا ہوا. فلاں پیر نے دور کر دیا رب سے, بہت اچھا ہوا. کبھی ہم نے سوچا تک نہیں کہ جس کے بارگاہ میں ہم حاضر ہیں یا جس مولوی کی ہم تقریر سنتے ہیں اس نے ہمیں رب سے قریب کیا ہے یا دور کیا ہے. آپ پہلے نمازیں پڑھتے تھے, اب آپ اس حد تک پہنچ گئے, چاہے جو بھی معاملات ہوئے, آپ نے نمازیں چھوڑ دی, روزہ آپ نے چھوڑ دیا, زکوٰۃ دینا چھوڑ دیا, اوابین پڑھنے اشراق سب چھوڑ دیے, تو آپ رب سے دور ہو رہے ہیں یا قریب ہو رہے ہیں؟ خود دیکھیں, خود سوچیں. تو یہ رب کا خوف, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اور قریب ہوتے جائیں. سارے خوفوں کا مطلب یہ ہے کہ دور ہو جائیں, لیکن رب سے خوف کا مطلب یہ ہے کہ رب سے قریب ہوتے جائیں. تو اس مہربان رب تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتا ہے, حضور نے ارشاد فرمایا کہ جب یہ تقاضا کرے گا تو رب تبارک و تعالیٰ جواب دے گا فَكَيْفَ تَصْنَعُ بِأَخِيكَ وَلَمْ يَبْقَ مِنْ حَسَنَاتِهِ شَيْءٌ. یہ بیچارہ تمہیں کہاں سے کیسے تمہیں بدلہ دے, تم اس سے بدلہ مانگ رہے ہو, یہ بیچارہ تمہیں کیسے بدلہ دے, اس کے پاس تو کوئی نیکی نہیں ہے. کون جواب دے رہے ہیں؟ رب تبارک و تعالیٰ, کہ یہ بیچارہ کیسے تمہیں جواب دے, کیسے تمہیں کچھ دے, اس کے پاس تو نیکیاں ہی نہیں ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. رب تبارک و تعالیٰ
یہ دونوں کے درمیان دونوں حاضر ہوئے ہیں رب کے بارگاہ میں، اور رب تبارک و تعالیٰ اس کی سفارش فرما رہا ہے۔ اور پھر رب تبارک و تعالیٰ کی محبت اپنے بندے سے، رب تبارک و تعالیٰ وہ شخص عرض کرے گا یا رب العالمین اس کے پلے کوئی نیکی نہیں ہے، فَلْيَحْمِلْ مِنْ أَوْزَارِي، میرے گناہوں کا بوجھ اس پر ڈال دے۔ جب یہ کہے گا تو نبی اکرم حضور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات کی، وَفَعَدَتْ عَيْنَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بِالْبُكَاءِ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے، فرمایا یہ آخرت کا معاملہ ہے، اس بیچارے کا کیا بنے گا؟ اور یہ آخرت کا معاملہ، اپنے گناہوں کا بوجھ، کبھی آپ کوئی بوجھ اٹھائیں، وہ اپنا بوجھ جب آپ نہ اٹھا سکتے ہو، دوسرا کوئی آپ پر بوجھ ڈال دے تو کیا کیفیت آپ کی ہوتی ہے؟ یہ دنیاوی کیفیت یہ کچھ بھی نہیں آخرت کے مقابلے میں۔ یہ آخرت میں جو بوجھ ہے وہ کیفیت، وہ اور معاملات ہیں، وہ اور سخت ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکا فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے، فرمایا وہ بہت عظیم دن ہوگا، بہت مشکل دن ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اب دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانیاں دیکھیں اپنے بندوں پر۔ رب تبارک و تعالیٰ فرمائے گا ارفع بصرک، اپنی نظر ذرا اٹھاؤ، اے میرے بندے اپنی نظر اٹھاؤ، فانظر فی الجنان، میری جنت کی طرف دیکھو۔ تو فرفع رأسہ، وہ شخص اپنی نظر اٹھائے گا اور جنت کی طرف دیکھے گا اور عرض کرے گا فقال یا رب ارى مدائن من ذهب وقصورا من ذهب مکللۃ باللؤلؤ، یا رب العالمین میں دیکھ رہا ہوں ایک بہت بڑا شہر ہے اور وہاں بڑے بڑے محلات ہیں جو سونے کے بنے ہوئے ہیں اور وہ موتیوں سے آراستہ کیے ہوئے ہیں، میں وہ مکانات دیکھ رہا ہوں۔ پھر وہ عرض کرے گا لأی نبی ھذا، ایسے بہترین مکانات یہ کس نبی کے ہیں؟ پھر عرض کرے گا لأی شہید ھذا، یہ کس شہید کے لیے ہے؟ لأی صدیق ھذا، یہ کس صدیق کے لیے ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی کہ وہ اپنے ذہن میں یہ سوچے گا کہ ایسے مکانات بہترین یہ ضرور دینی طور پر اس شخص کے لیے ہو سکتے ہیں جو شہید ہو، یا بہترین ہم میں پھر وہ ہے جو صدیق ہو، اور ان سب میں پھر بہترین وہی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نبی ہو۔ یہ ایسے شان کی جو محلات ہیں یہ ضرور ان لوگوں کے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ نہیں، یہ اس شخص کے لیے ہے جو ان کی قیمت ادا کرے، اس شخص کے لیے جو اس کی قیمت ادا کرے۔ وہ عرض کرے گا یا رب العالمین ان کی قیمت کون ادا کر سکتا ہے؟ تو رب تبارک و تعالیٰ فرمائے گا تو ان کی قیمت ادا کر سکتا ہے، تو ان کی قیمت ادا کر سکتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو عرض کرے گا یا رب العالمین ان کی قیمت کیا ہے؟ پھر رب تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ ان کی قیمت بعفوک عن اخیک، ان کی قیمت یہ ہے کہ یہ تیرا بھائی جس نے ظلم کیا تھا تجھ پر دنیا میں، اس کو معاف کرنا یہ ہے، یہ ان کی قیمت ہے، اس کو معاف کر دو، یہ قیمت ہے، تم جنت میں چلے جاؤ گے، یہ اس کی قیمت ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب وہ یہ محلہ دیکھ چکا ہوگا، اب وہ جنت کے خیالات میں مگن ہوگا اور وہاں پہنچنا چاہے گا، جانا چاہے گا وہاں، تو پھر عرض کرے گا یا رب انی قد عفوت، اے میرے مالک میں نے اس کو معاف کر دیا، اپنے بھائی کو میں نے معاف کر دیا۔ جب ان کے درمیان معاملات حل ہو جائیں گے تو رب تبارک و تعالی حکم فرمائے گا فخذ بید اخیک فادخلہ الجنہ، کہ اپنے بھائی کے ہاتھ کو تھام لو اور دونوں جنت میں چلے جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو لوگوں کے درمیان صلح فرمائی ہے، تو لہٰذا تم بھی دنیا میں ایسے ہی کرو، تمہارا کام یہی ہے، آپ کے کرنے کا کام یہ ہے۔ لیکن افسوس ہم دوسرے کاموں میں پڑ گئے جو ہمارے کرنے کا نہیں تھا۔ دو بھائی اگر آپس میں خوش ہیں تو دن رات جتن یہی ہماری ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے ان کو آپس میں ناراض کر دے، یہ آپس میں ناراض ہو جائیں، پھوٹ پڑ جائے ان کے درمیان۔ دو قومیں اگر خوش ہوں تو ہمیں برداشت نہیں ہوتا، ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے یہ قومیں آپس میں لڑ پڑیں، ان میں فساد برپا ہو۔ حالانکہ رب تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان الشیطان ینزغ بینہم، یہ شیطان کا کام ہے لوگوں کے درمیان فساد برپا کرنا۔ تم بحیثیت مسلمان تمہارا کام کیا ہے؟ انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم، مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، تو
تو یہ ایک دوسرے کے درمیان صلح کرائیں، ان کے کرنے کا کام یہ ہے۔